بالکل سادہ سا کر دیتے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تقریب کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک آیت نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا کوشش کیجیے گا مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، اگر ممکن ہو تو ایک جگہ پہ اس کو چھوڑ دیجیے گا. مزید سادہ ہو سکے تو کر دیں آپ. جزاک اللہ جی. حاضرین مجلس اور یہ کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں. ہم اور ہماری نسلیں ان کی ہمیشہ احسان مند رہیں گی، کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں نہ آتے تو آج ہمارا دامن ہدایت سے خالی ہوتا. ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے. کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں، کالی کٹ کا راجو یا حضرت بابا رتن ہندی لال جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے. یہ سوال ہے کہ یہاں اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے. انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی. لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا. تو اسلام لانے والے یہ اولیاء اللہ ہیں. میں نے جس شخصیت کا بھی تذکرہ کیا رتن ہندی لال کا، میں ان کے ایمان کا تذکرہ عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. میرے ایمان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے. اہل دانش ان کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز جانتے تھے. ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام بھی چلتا تھا، زاویہ. بابا اشفاق کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب ان کی کتابیں بھی مارکیٹ سے دستیاب ہیں. وہ زاویہ کی پہلی جلد کے آخر پہ حضرت بابا رتن ہندی لال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بڑا خوبصورت لکھا انہوں نے کہ بابا رتن ہندی لال، ان کا تعلق ہندوستان سے تھا اور تاجر تھے، اور مکہ المکرمہ میں ان کا آنا جانا تھا. اشفاق کہتے ہیں کہ ان کی قسمت دیکھو، یہ ایک دن ان راہوں پہ چل پڑے جن راہوں پہ آمنہ کا لال کھڑا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی کے پاس کھڑے ہیں. یہ آگے بڑھے، حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے پار کیا. حضور انہی قدموں سے واپس پلٹے.
رت نے ہندی کی طرف دیکھا اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا جزاک اللہ تعالی، کہ رتن اللہ تجھے جزا دے۔ بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، رتن حضور میں کھپ سا گیا۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان اچھے رویے نہیں بولتا۔ حضور نے شکریہ ادا کیا اور گھر تشریف لے گئے۔ یہ وطن لوٹ آئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، رتن بوڑھے ہو گئے، تجارت کو خیر باد کہا اور اپنے وطن ہندوستان میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ رتن کہتے ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آسمان کی چھاتی پہ چاند چمک رہا ہے، ستارے جلملا رہے ہیں۔ یہ بوڑھا چاند ستاروں میں الجھا کھویا تھا۔ اچانک آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا۔ آپ فرماتے میرا دل ڈوبا، شاید کہ قیامت آ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پہ چاند برودت بانٹنے لگا، ستارے مسکرانے لگے۔ فرماتے یہ لمحے مجھے یاد رہے۔ تجارتی قافلہ عرب سے ہندوستان آیا اور انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا۔ وہ سگیاں کھجوراں اگا جاند آئے، وہ گنگیاں تھی گلہ کرا جاند آئے، وہ پتھرا تھی کلمے پڑھا جاند آئے۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ رتن کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ شوق کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ عشق بوڑھا نہیں ہوتا، تو کہتا میرا جی چاہا کہ میں حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ دل دینے کے لیے دلبر کے پاس چلے گئے۔ دل اسے دینا چاہیے بھائی جو دل بر ہو، جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا، اور جو دل بر نہیں ہوتے وہ کہیں بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ ساری ساری رات وعدے وفا کرنے کی کہانیاں، خواب سپنے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں سے وفا ملنی نہیں تھی وہاں وعدے کر لیے۔ وہ غوث نقوی نے کہا تھا نا کہ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا۔ وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا۔ یہ دنیا کے محبوب ایسے کرتے ہیں، اور پھر ان کی بے وفائی پہ رونا بھی پڑتا ہے بھائی، اور وہ آنسو جو اس کی بے وفائی میں بہائے وہ خاک میں ملیں گے۔ ان آنسوؤں کی قیمت بھی کوئی نہیں دوست، لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے۔ ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا، بے وفائی پہ رونا پڑا، وہ آنسو خاک میں ملے۔ یار ایک شخص نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا، زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا، بستر علالت پہ آ گرا، زندگی موت سے لڑنے لگا، فالج نے آ گھیر لیا نا، بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص، لیکن جب فالج نے آ گھیر لیا نظریں دروازے پر لگ گئی، ابھی کوئی پھول لائے گا، ابھی کوئی محبت کا نغمہ بولے گا، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ آپ جانتے ہو غم کس وقت تکلیف دیتا ہے؟ جب کوئی غم گسار نہ ہو، جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ نظریں دروازے پر ہیں، کوئی بھی نہ آیا، دل کا آئینہ ٹوٹ گیا، اور کیا کہتا ہے چھوڑ بصیری، ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا، آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا، نہ قلم توڑا نہ کرتاس پھاڑا، پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا، کہا اب نغمہ لکھوں گا امام الانبیاء کا۔ اب قصیدہ پڑھنے لگے، قصیدہ لکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور کیا لکھا؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا،
بھائیان روشنیاں اتری اور پھر حضور کا نغمہ لکھا، آنکھیں بند کی اور کیا کہتے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور کا نغمہ لکھا، سو گئے اور حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا بصیری وہ قصیدہ جو میری شان میں لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بصیری قدموں میں کھڑے ہیں، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ اعزاز جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولی، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، شرف، اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اعزاز ملا، حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں اور کہا مجھے وہ قصیدہ سناؤ۔ ہاتھ باندھ کے ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہیں۔ یار سنو، حضور جھومتے ہیں اور حضور دستے شفا بھی پھیرتے ہیں، جاتے ہوئے اپنی چادر انعام بھی فرماتے ہیں۔ بصیری جب صبح اٹھتے ہیں خوشبوؤں کے قافلے بھی اترتے ہیں، اور جو خواب میں چادر عطا فرمائی تھی صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہیں۔ میرے بھائی دل اسے دو جو دل بر ہو، بے وفاؤں سے دل نہ لگاؤ، رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے پیار سے توبہ، میں نے ایک گاڑی کے پیچھے پڑا، پیار تو کرنا چاہیے بھائی، محبت نہ ہو اگر درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں، محبت سے تو دنیا قائم ہے بھائی، لیکن غلط جگہ پہ دل دیا، بے وفاؤں سے دل لگایا۔ دل اسے دو جو دل بر ہو، رتن دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلیں گے۔ ملاقات بچپنے کی تھی، حضور بچے تھے، یہ جوان تھے، اب حضور جوان ہے، یہ بوڑھے ہو گئے۔ تقریباً 35-40 سال کا طویل زمانہ بیت چکا، اتنی مدت کے بعد حضور سے ملاقات کے لیے گئے۔ منظر بڑا دل نشین ہے، اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رتن کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کیا آپ رتن ہندی ہو؟ قال نعم، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا، میں بچہ تھا، آپ جوان تھے، میں کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے دوسرے پار کیا تھا۔ فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ بیتے ہوئے گزرے ہوئے حسین لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا، کسی نے جزاک اللہ بولا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو بر صغیر میں جو جنہیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی تو حضرت بابا رتن ہندی لال اور کچھ اور شخصیات ہیں۔ تو یہاں اسلام کیسے آیا؟ یہ حرم سے لوگ چلے۔ آپ جانتے ہو سندھ کے اندر جب نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش آدمی، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد نبی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ تو یہاں اسلام لانے والے یہ اولیاء کرام ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے لیے جہاں جمع ہوئے، حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ لوگ یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی اور ہمیں اسلام کی بہاریں نصیب ہوئی۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں، ہماری نسلیں بھی ان کے احسان مند ہیں، تو ہم ان کے دم دم تذکرے کریں گے۔ تو یہاں اسلام ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا۔ معذرت سے کہوں گا بھائی، ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان بھی نہ کر سکتے۔ مسجد میں آج بھی لڑائی ہوتی پنکھوں پہ، آج بھی لاؤڈ سپیکر پہ لڑائی ہوتی ہے۔ ان کے پاس وہ بجلیاں کیا تھی یار، کہ جس طرف نگاہ اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں ملتی تھی۔ ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کروں گا، آپ بھی کیجئے گا۔
ان کے پاس وہ طاقت کون سی تھی؟ اور یقین جانیے گا کبھی کبھی ہم ان لوگوں کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ اس دنیا کی مخلوق تھی، کہ ایک نگاہ 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں علی حجویری غزنی سے اٹھے، دمشق آئے، وہاں سے قدم اٹھایا تو لاہور میں ڈیرا ڈالا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہ لائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی۔ لیکن جاؤ بھائی جان ان لوگوں کی قبروں پہ، بابا فرید کے مزار پر جا کر دیکھو، علی حجویری کے مزار پہ دیکھو، اس شاخ کا میلہ ہے، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، وہاں اس شاخ آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے، جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری سجری رحمت اللہ علیہ نے 40 دن حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں گزارے، چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور اقبال سیلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رو۔ بھائی جان یہ عمل والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے نام تذکرے آج بھی باقی ہیں، زندگی اللہ رسول کے نام لگانے والوں کے تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ بھائی جان اگر یہاں ایک سوال یہاں عرض کروں گا، راوی کا دوسرا کنارہ بھی ہے، نام وہاں بھی بہت بڑا ہے، میں وہاں بھی گیا محض عبرت کے لیے۔ ایک زمانہ تھا کہ اشعار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نام ان لوگوں کے آج بھی ہیں لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد و دود ہیں، مقبرے ان کے آج بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ میں وہاں گیا، تاش کی ٹولیاں دیکھی، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا، نور جہاں کا مقبرہ، سمن آباد کے اندر اس کی بیٹی زیب النساء کا مقبرہ، جاؤ ان کی قبروں پہ، وہاں حسرتیں ہیں۔ وہ شاعرہ تھی اور اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے، وہ کہتی بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزن نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ یہاں کوئی بلبل گیت گائے گا۔ اور بھائی نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے، نام زندہ ان لوگوں کے ہے بھائی جنہوں نے زندگی اللہ رسول کے نام لگائی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ رسول کے نام زندگی لگاتے ہیں بھائی، وہ کلام کرتے ہیں اور ان کا کلام دلوں میں اتر جاتا ہے۔ معین الدین نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، علی حجویری نے لاکھوں لوگوں کو ایمان دیا، بابا فرید نے جہاں ڈیرا لگایا وہاں ایمان کی بہاریں آئی۔ تو طاقت کیا تھی ان لوگوں کے پاس؟ ہم نے اسلاف کو پڑھا بھائی، یہ تو معین الدین ہے نا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو انہیں دیکھتا تھا اس کے لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ سلطان باہو بیمار ہوئے، مرید ہندو طبیب کے پاس گئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے معذرت کی کہ میں نے سنا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، تو میں ملاقات نہیں کروں گا۔ انہوں نے ضد کی لیکن نہ مانا۔ اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے حضرت کی قمیض لے آؤ اور میں اسے سونگ کر کے دوا دے دوں گا۔ اس کی تشخیص اچھی تھی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مرید حاضر ہوئے، حضرت بہت ڈیٹ آدمی ہے، نہیں آ رہا، ہاں اتنا ضرور اس نے کہا کہ اپنے حضرت کی قمیض لے آؤ، اسے سونگ کر کے دوا دے دوں گا۔ تو فرمایا جاؤ میری قمیض لے جاؤ۔ سنیے گا بھائی، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی قمیض ہندو طبیب تک پہنچی، اس کے ہاتھ میں تھمائی گئی، قمیض پکڑی اور ناک کے قریب کر کے سونگنے لگا۔ ناک کے قریب قمیض آتی ہے، لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی قمیضیں ایمان دیتی ہیں۔ حضرت یہ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف ہے کہ قمیض ایمان دیتی ہے۔ مجھے وہ نام حضرت خان ذہن سلجھ گیا، بہت بڑا نام تھا۔ جب محمود غزنوی آیا اور سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، ہاں ابو الحسن خرقانی، تو آپ نے اپنا خرقہ دیا، فرمایا سامنے رکھ کے دعا کرنا۔ فتح ہوئی تو شکریہ ادا کرنے آیا، تو فرمایا کیا دعا کی؟ کہا یہی دعا کی حضرت اللہ اس کی برکت سے فتح دے دے۔ فرمایا مول ہی نہیں پایا۔ تو کہا کیا تھا؟ فرمایا سامنے رکھ کے یہ دعا کرتے کہ ہندوستان میں کوئی کافر نہ رہے، اللہ نے سب کو ایمان عطا فرما دینا۔ قمیضیں ایمان دیتی ہیں، قمیضیں فتح دیتی ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے یار۔ حضرت امام محمد امام اعظم کے شاگرد بڑے خوبصورت تھے، غالباً کوفہ سے بصرہ عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے، مسلمان بھی کھڑے ہیں عیسائی بھی کھڑے ہیں۔
امام محمد خوبصورت بڑے، سر پہ امامہ، سفید جامہ اور چہرے پر داڑھی کا نور۔ جب امام کی سواری داخل ہوئی، عیسائیوں کی نظر امام کے چمکتے چہرے پر پڑی، کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی دلائل نہیں، دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ کسی نے کہا حضرت سوال تو کیا کوئی نہیں، اعتراض تو کیا کوئی نہیں، دیکھا اور دیکھتے ہی ایمان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب امام محمد کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر ان کے چمکتے چہرے پر پڑی، تو ہم نے کہا یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بھائی ہمارے اسلاف کے چمکتے چہرے ایمان دیتے ہیں۔ اچھا امام محمد کا جب جنازہ اٹھا نا تو عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کے امام ہے، چلو ہم بھی آگے بڑھ کے انہیں کندھا دے لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جس جس کا کندھا امام کی چارپائی سے مس ہوا اس کے لبوں پر محمد عربی کا کلمہ لگا۔ یہاں لاشیں بھی ایمان دیتے ہیں، یہاں چمکتے چہرے ایمان دیتے ہیں، قمیضیں ایمان دیتی ہیں، قمیضیں فتح دیتی ہیں۔ کیا تھی ان کے پاس بجلیاں؟ ہم ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان بھی نہ کر سکے؟ ان کے پاس طاقت کون سی تھی؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے؟ ان کے پاس سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت تھی۔ یہ ان کے پاس شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں نا کہ بہترین مبلغ وہ ہے کہ زبان سے کلمات ادا کرے اور دل سراپا کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ اس کو ہدایت کی راہیں عطا فرما۔ یہ طاقت تھی ان لوگوں کے پاس۔ اور انتہائی معذرت سے بھائی ہم تو کہیں تقریر کرنے جائے تو بعد میں تبصرہ ہوتا ہے کہ آج میں کمال نہیں کر چھڑی۔ ہاں ہماری بہترین تقریر کیا ہے کہ جو 50 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ پہ گئے تو ہم کہتے ہیں بہترین تقریر۔ میرے ایک دوست ہیں تاجر ہیں، انہیں شوق آیا کہ میں بھی مبلغ بنوں، تو وہ مقامی کسی صاحب کے پاس چلے گئے تو کہا کہ یار مجھے بھی سکھا دو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو انہوں نے ایک کلاس سے ایک بچے کو اٹھایا 8-9 سال اس کے اوپر، دکھا اس کو میں نے تقریر کرنا سکھائی تو لوگوں نے اس پر 50 کے نوٹ پھینکے۔ اس نے کہا مولوی صاحب تقریر کرنے کا، پیسہ کمانے کا فن جانتا ہوں، میں تاجر ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں کہ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں کیسے سکھاتے ہیں۔ بتانا کیا تھا، سکھاتے کیا رہے، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ہمارے حکما، ہمارے اتبا۔ اور بھائی وہ دوا دے کے آتے رات مصلی بچھا لیتے، وہ تبلیغ کر کے آتے رات مصلی بچھا لیتے کہ یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کا تذکرہ چھیڑا ہے، دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے۔ وہ نیم شبی کے سجدے اور وہ اللہ کے حضور آہو زاریاں اور وہ اخلاص سے لوگوں تک اللہ رسول کا پیغام پہنچانا، وہ لوگوں کی زندگی بدلتے تھے۔ یہ بہترین مبلغ وہ ہے کہ زبان سے وہ لفظ ادا کرے، دل سراپا کشکول بن کے کھڑا ہو جائے اللہ کی دہلیز میں کہ یا اللہ اس کو ہدایت کی راہیں تو دے دے۔ تو جہاں یہ بات ہو کہ میں آؤں گا تو ملیں گے کتنے، میں جاؤں گا تو واپسی کتنے دو گے، تو پھر لوگوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ مجھے ایک صاحب ملے، سر راہ ملاقات ہوئی، تو وہ کہتے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بالکل سادے کپڑوں میں ہوتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا لوگ کوئی پرکشش خدمت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو میرے پیش نظر کاظمی صاحب کی بات سنائی انہوں نے کہ لوگوں نے بلایا تو انہوں نے خدمت نہ کی، یہ 3 دفعہ گئے، 4تھی دفعہ انہوں نے معذرت بھی کی، اور پھر انہوں نے جو ہے ایک جو ہے نا وہ بھینس دے دی یا کوئی بھی تھا جانور وہ پیش کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میں تو 5 دفعہ گیا ہوں، انہوں کو کسی نے کٹا بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا وہ 3 دفعہ بھی اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، تو تسی تو مجھ بس نہیں گئے سو، تو پھر جس کا جو لے کے جائیں گے وہی ملے گا بھائی۔ تو وہ لوگ اخلاص سے کام کرنے والے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی باتیں کیوں اترتی تھی، وہ جہاں بھی جاتے تھے محض اللہ کے لیے۔ آپ حضرت بایزید بسطامی کو پڑھیے گا، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام گزرے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ قدم قدم پر سجدہ کر کے اللہ کے گھر تک پہنچے، اور جب کعبے پہ نظر پڑی تو نظر جھکا لی، تو کہا مالک اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو یہ شہر بسطام میں بھی بڑے تھے۔ دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، پھر نگاہیں جھکا لی، مالک کے درمیان میں پتھر کیوں؟ پھر تیسری نظر اٹھتی ہے، جہاں دیکھتے ادھر ہی رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا نام بایزید بسطامی۔ آپ کے شہر بسطام میں ایک عورت نے گھر بنایا اور وہ اداؤں سے لوٹنے لگی،
کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس راستے کو روکے. آپ مسلح لے کے چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے, مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے رستہ بدل رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں آئے نہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب اہل علم کی قدریں اس قدر بحال تھی کہ یہ لوگ بھی حیا کرتے تھے. اور آج ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے, باہر جا کے اس کی پگڑی نہیں اچھالتے, اس کا جبہ نہیں پھاڑتے, اس کی ذات پہ ہم تبصرے نہیں کرتے. کیا یہ مساجد میں ہم نے رویے نہیں دیکھے؟ جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ نہیں ہم لوگ چڑھ جاتے اور بعد میں بہانے سے پوچھا جی کتنی گرائی ہوئی ہے, کتنے پیسے ہوئے ہیں؟ 250-300 ہوئے, خود اکٹھے کر لو. جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ آپ کی مسجد کا 300 روپے کھا جائے گا, اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے, اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. آج جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کی ہم پگڑی اچھالتے ہیں, اس کی ذات پہ تبصرے کرتے ہیں. اور بایزید بستامی کو دیکھ کر مسجد کے نمازی نہیں کہ نماز کے وقت حضرت سے ملاقات ہوگی تو نظریں کس طرح ملائیں گے؟ یہ طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے ہیں. بایزید کو جو جوان دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ نیچے دیکھو کوئی آج آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے جا کے رپورٹ دی کہ نیچے تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنا ہے تو مسجد میں کرو, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. اچھا اس نے معذرت نہیں کی, مانا کہ یہ بستی گناہ گاروں کی ہے اور آپ کی شہرت شہر بستان میں بہت بڑی ہے, آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لامی جڑیاں حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنا بھی دامن بچاؤ اور جو آپ سے جڑے لوگ ہیں ان کا بھی دامن بچاؤ. مانا کہ غلط ہے لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ہمیں آپ اور آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال نہ ہو. وہ پیسے کے لیے دھندا کرتے تھے دوست. کوئی صوفی آئے, کوئی شرابی آئے, اس نے کہا لائیے پیسے. فرمایا جو کہوں گا کرو گی. کہا آج کی رات پابند ہوں, جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی. سنیے گا, بایزید بستامی نے اس کو لباس دیا. فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. یہ تبلیغ کا طریقہ دیکھیے گا, ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا. اس کو لباس دیا, وہ غسل کر کے حیا والا لباس پہن کے آ گئی اور اس کو مصلے پہ کھڑا کیا. اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی اور بایزید رونے لگے. کہتے مالک یہاں تک لانا بایزید کا کام ہے. آگے دل کی دنیا کا بدلنا اللہ تیرے ہاتھ میں. سجدے میں سر ہے, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں. ماضی کی تلخیاں اور وہ بھٹکنا وہ الجھنا یاد آیا, پھر جی بھر کے روئی. کہاں بھٹکی کہاں الجھی کہاں زندگی گزری. اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے, یہ ہے تبلیغ, رو رو کے کہتے ہیں اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا. آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے وقت کی ولیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. یہ تھی تقریریں, یہ تھی تبلیغ. ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح مسلمان نہ کر سکے. ان کے پاس سب سے بڑی دولت اخلاص کی تھی. وہ محض اللہ کے لیے میدان میں اترے تھے. اور اگر ہم کہیں آئے ہیں تو ملے گا کیا, جائیں گے تو کیا ملے گا. تبلیغ مؤثر کس طرح ہوگی. ہم جب طالب علم تھے ہمیں ہمارے حضرت کثرت سے کچھ باتیں سنایا کرتے تھے اور کبھی کبھی یہ بات دل میں آتی تھی کہ یہ بات تو پہلے بھی جناب بیان فرما چکے ہیں, شاید کس کی ضرورت نہیں, لیکن جب ہم میدان میں آئے تو ہمیں اچھا لگا ان کا وہ کہنا سننا. ہمارا ہمیں وہ کثرت سے کہا کہ پتر دین کو کاروبار نہیں بنانا, بیٹا لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھنا, جیب کے نیچے جو دھڑکتا دل ہے وہاں نظر ہونی چاہیے. ہمیں بار بار کہتے ہیں پتر وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے, تم اس کے بندے وہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا. یہ باتیں ہم نے ایک بار نہیں 1000 بار ان سے سنی. جب ہم میدان میں آئے تو میں نے ایک دفعہ حضرت سے یہ پرانی بات ہے شکایت کی کہ ہم تقاضا تو نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کمزور ہے, کبھی کبھی نفس شیطان روڑے ضرور اٹکاتا ہے کہ جنہوں نے بلایا انہوں نے تو خیال ہونا چاہیے. یہ بات کبھی کبھی دل کے دروازے پر دستک دیتی. تو میں نے یہ شکایت کی کہ جناب کوئی تعویذ کر دو, کوئی دم کر دو, کوئی دعا دے دو. بڑی خوبصورت بات جو دل میں اتر گئی.
آپ فرماتے بیٹا اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ جنہوں نے بلایا ہے انہیں خیال ہونا چاہیے، فرماتے جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو، اللہ دل کے معاملے بہتر فرما دے گا۔ ایک مبلغ کو جب وہ گھر سے نکلے تو اس کو اتنا مخلص ہونا ضروری ہے کہ وہ بے نیاز ہو کے گھر سے نکلے کہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں، دھڑکتے دل پہ نظر ہو، تو پھر اللہ عمل کی راہیں بھی آسان فرماتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے دین کو لوگوں تک پہنچایا، یہاں اسلام یہ لوگ لے کر کے آئے، اور ہم اور ہماری نسلیں ساری زندگی ان کے احسان مند رہیں گے۔ اب آئیے گا کچھ باتیں ہم مزید سیکھیں گے۔ آج بعض اوقات ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم سمجھتے کہ شاید کہ یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کے قدموں میں کچھ وقت گزاریں، لیکن وہ ہوتے بہروپی ہیں۔ دستار کی ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بعض کا دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم، تو اس کے لیے کچھ معیار مقرر کرنا ہوگا کہ ہم اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اور اچھے لوگوں کی نشانیاں کون کون سی ہے، وہ نشانیاں جو ہمیں ان کے قریب کر کے ہمیں آخرت کا درد دے، وہ ہمیں تلاش کرنا ہوگی۔ اگر کسی میں وہ ملے تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان سے دین سیکھا کرو، ان سے دین کا درد لیا کرو۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے مسند مشائخیت پر بیٹھنے کے لیے اس شخص کے اندر جو مسند پر بیٹھا ہے 12 خوبیاں ہونی ضروری ہے۔ فرمایا 2 خوبیاں اس میں رحمان والی ہو، ایک اس کی صفت ستار اور دوسرا اس کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے، چغل خور اللہ کا ولی۔ دیکھیے مرید نے دل کی کہانی اپنے شیخ سے کہنا ہوتی ہے، اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ یہاں سے سنی تو دوسرے کو بتا دے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائیں؟ تو 2 خوبیاں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، ایک وہ شفیق ہو اور دوسرا ہو رفیق ہو، شفقت سے گدا ہو، رفاقت کا حق بھی نبھانے والا، اور شفقت سب کے لیے ایک جیسی، یہ نہیں کہ امیروں کے لیے جمالی اور غریبوں کے لیے جلالی ہو۔ بات کہتا تھا کہ پیر صاحب بڑے جلال، اس نے بھائی کیا غلط کیا، اس نے اس کی محبت دونوں کے لیے ایک جیسی ہو، شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو، شفقت سے گدا ہوا ہو، رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ اس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کے قدم روکے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ سنیے گا، حضور فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے، حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور فرماتے آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ سنیے گا، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور اس بچے کو لے کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، کھانا ملا، میں ننگا تھا، لباس ملا، میں یتیم تھا، مجھے ابو جی محمد ملے۔ عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے اور حسن و حسین بھائی ملے۔ شفقت سب کے لیے ایک جیسی۔ امام راضی نے بیان کیا ایک یتیم کو والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ قمیض پھٹی تھی، ماں سے کہا اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤ، ماں نے کہا تو عرب کی روایت سے نہیں واقف، یہ تجھے قمیض نہیں دھکے دیں گے۔ بچہ تھا ماں سے محبت میں الجھا، ماں نے رخصت دے دی، چچا کے دروازے پر آیا، چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے باہر، ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے کا پروگرام یا کل کو پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے؟ یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو عید والے دن آلو چھولے پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا نا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا، مجھے بتائیے گا بھتیجے کو دیکھا تو بچھڑا بھائی یاد آیا، آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے۔ نہیں بھائی اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی، اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں اور اس کو دھکا دے کے کہتا ہے منحوس پلٹ جا،
کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے. آبگینہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر تینوں کنے روایا؟ کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یتیم ہوں، چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا حرم میں تشریف فرمائیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ بچہ گھر آیا. ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا؟ کہا بڑا ہی بے رحم یہ معاشرہ ہے ماں. کہا سنا ہے، لیکن مجھے ماں سریرا کسی نے بتایا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت کے بارے میں کہ وہ سائل کو جھڑکتے نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں. ماں نے پوچھ لیا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا اماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سائل ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا یار. کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں. پھر مٹھی آٹا یا دو آنے تقاضا تھا اس پہ کہ یہ یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ کرتا کہ میں نے سنا ہے بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کر دو. اتنا تو کہنا چاہیے تھا نا یار. لیکن اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے، دوست قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمائے آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ شفقت سب کے لیے ایک جیسی. جلالی یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو دھکے دیے، بعض لوگوں کو دھکے دے کے نکال دیے اور بعض لوگوں کو نوازا جائے. انتہائی معذرت سے یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں کہ غریب آ گیا تو اس کو مسجد کی نکر میں یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا اور وہ وظیفے میں لگ گیا. یار وظائف دیکھیں، سالک جب راہ سلوک میں سفر کرتا ہے تو اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے وظائف. ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا ملتا ہے. یہ سالک کی ضرورت ہے. وہ تو پچھلے ہفتے جو نا وہ سبق لے کے گیا تھا، وہ اتنا لمبا سفر بہاول نگر سے، ملتان سے، چیچا وطنی سے، پنڈی سے کر کے ہمارے پاس آیا. وہ تو کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. نظر انداز اس لیے ہوگا اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگ گیا. واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو، جب کسی کو اپنا کہو تو پھر کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. وہ تو اس خیال سے بیٹھ گیا کہ اسی میں عافیت ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک طوفان آیا. ایک صاحب کلف لگے کپڑوں میں، آگے پیچھے خدام، سیدھا اندر سے آواز ہے آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے گا جو وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ شفقت سب کے لیے ایک جیسی، غریب ہو یا امیر ہو. دو خوبیاں اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی، ایک وہ صادق ہو، دوسرا وہ مصدق ہو. سچ بولتا ہو اور سچ کی، جھوٹا اللہ کا ولی. دو خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع. اگر مرید کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پینا ہے تو شیخ کا حق بنتا ہے اسے کہ بیٹھ کے پی، دیکھ کے پی، 3 سانسوں میں پی. لیکن اگر یہ خوف ہو کہ اگر میں نے اسے کہا تو یہ بگڑ جائے گا اور بگڑ گیا تو یہاں آنا جانا چھوڑ دے گا، میرا نذرانہ جاتا رہے گا، تو معذرت سے کہوں گا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائے. ہم نے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جنہوں نے یہاں دین پھیلایا، اور ہم نے یہ معیار مقرر کرنا ہے. اس معیار کے لوگ اگر نظروں میں آئے انہیں تلاش بھی کرنا چاہیے اور ہیں اس دھرتی پہ بھائی. تو 2 خوبیاں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو. ایک وہ سخی ہو اور دوسرا وہ شب زندہ دار ہو. غافل اللہ کا ولی، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب. خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق. غافل اللہ کا ولی، جو دم غافل سو دم غافل. دوسری خوبی وہ سخی بھی ہو، ولی کنجوس نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. حضرت فرماتے نذرانہ یہ ہے امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے. ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں،
فرمایا وہ نذرانہ غربا میں تقسیم کرو. یہ نہیں یتیموں سے بھی، بیواؤں سے بھی، مسکینوں سے بھی لو اور اپنے کوٹھیاں بنگلے بناؤ. انتہائی معذرت سے وہ اقبال نے کہا چمن میں تلخ دوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی ہیں یہ قبول کرنا ہوگی. سچا پھی تے پامبڑ مچتے رہے. کچھ لوگ اچھا بعض جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو کچھ لوگ گور گور کر، بھائی میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس شخص کا تذکرہ کرتا ہوں جس کی نگاہ اٹھتی تھی، لوگوں کو ایمان کی بہاریں ملتی ہیں. انہوں نے معیار مقرر کیا. تو دو خوبیاں، یعنی کہ ولی سخی ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا. وہ نوازنے والا ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے نذرانوں پہ نظر نہیں ہوتی. وہ اقبال کے دوست تھے، پیر صاحب ملاقات کے لیے یہیں لاہور آئے ہوئے تھے. مرید کو پتہ چلا حضرت تشریف لائے تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی. اپنا دکھڑا بھی بیان کیا، میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، بالغ ہیں اور اب ان کا نکاح بھی کرنا ہے، مقروض ہوں 90 روپے کا یا 100 کا. انہوں نے کہا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. دعا کے بعد ہاتھ پھیرا. مرید سیدھا سادہ تھا، اس نے جیب سے 10 روپے نکالے. وہ زمانے میں 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے. نکالے حضرت کو پیش کیے. انہوں نے پکڑے جیب میں ڈالی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دعا کے لیے آئے تھے، پہلے مقروض ہو، 10 میں دے نہیں سکتا تو میں تم سے نو بھی کہوں. خیر انہوں نے پکڑے جیب میں ڈالے. وہ گھر چلا گیا. اقبال سے نہ رہا گیا. کہا حضرت ناراض نہیں ہونا، وہ مسکین آیا سی 90 نہ مقروض سی، جناب نے ہاتھ چکے 100 مقروض ہو گیا. وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن. اور میراث بیائی ہے نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمان. اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شہین بیٹھتے تھے نا، آج کل کب راج کر رہے ہیں. ہم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور کور کور. دو خوبیاں اس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی، ایک وہ عالم ہو اور دوسرا وہ بہادر ہو. جاہل اللہ کا ولی، اللہ کا ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ان پڑھ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اور دوسرا اللہ کا ولی بزدل بھی نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے. مستنجد باللہ عباسی حکمران ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس نذرانہ لے کے آ گیا. حضرت قبول کی، فرمایا غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو. کہا نہیں میری محنت کی کمائی ہے. وہ تھیلیاں پکڑی، بل دیا، خون نکلا. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا خیال نہ ہوتا، اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محلہ تک بہ نکلتا. تھر تھر کانپنے لگا. حضرت معاف کر دو، کچھ عطا کرو. یوں ہاتھ بڑھایا، نیچے کیے تو 2 سیب تھے. یہ خار کی عادت جو عقلاً محال ہو، ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے. 2 سیب تھے، ایک خود لیا ایک اسے دیا. آپ والا ٹھیک نکلا، اس سے کیڑا نکلا. کہتا ہے حضرت کیڑے والا مجھے دے دیا. فرمایا جب شاخ سے توڑا تھا کیڑا نہیں تھا، ظالم کے ہاتھ میں آیا تو کیڑا آ گیا. ولی بزدل نہیں ہوتا بھائی، ولی بہادر ہوتا ہے. میاں میر تھے، محو استراحت ہے، بادشاہ گزرا، دربان کھڑا ہے. کہا میں حضرت سے ملاقات ہے. کہا وہ محو استراحت ہے. کہا میرا پتہ نہیں میں کون ہوں، میں بادشاہ ہوں. کہا اپنے گھر میں ہو گئے. فقیر کے دربان بھی بڑے خوددار ہوا کرتے تھے. کہا اپنے گھر میں ہو گئے. اسے اس بات کا غصہ لگا. اس نے خادم کو کہا مجھے کاغذ قلم دو، اس پہ کچھ لکھا. کہا حضرت بیدار ہو تو یہ انہیں دینا. تھوڑی ہی دور گیا تھا تو حضرت بیدار ہوئے. کہا حضرت ابھی فلاں گزرا تھا تو آپ کے نام یہ خط لکھا. خط میں لکھا تھا کہ کیا فرق رہا بادشاہوں کے جو ہے وہ محلات میں بھی دربان اور فقیر کی کٹیا میں بھی دربان. تو آپ نے فوراً اس کی پشت پہ کچھ لکھا. کہا ابھی دور نہیں گیا ہوگا، جاؤ اسے یہ میرا پیغام دے آؤ. اس نے تو لکھا تھا نا فقیر اور بادشاہ کے محل اور کٹیا میں کیا فرق رہا، یہاں بھی دربان وہاں بھی دربان. کہا فقیر کی چوکھٹ پہ دربان اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ داخل ہو جائے. ولی بزدل نہیں، ولی بہادر ہوتے ہیں. یہ معیار مقرر کیا ہمارے بڑوں نے، تو اسی معیار پہ ہم دیکھیں گے. اگر ایسے لوگ میسر آئیں تو ان کے قدموں میں ضرور بیٹھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اچھے لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے